درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ. مدینہ شریف کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. اب مدینہ جا کے کریں گے کیا؟ تو یہ سماعت مدینہ جا کر کیا کرنے کے لیے مدینہ جانا ہے یہ سماعت فرمائیں. سر پہ نالین آپ کے ہوتے یا رسول اللہ. سر پہ نالین آپ کے ہوتے سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے جن میں خوشبو بسی ہے آقا کی. جن میں خوشبو بسی ہے آقا کی. جن میں خوشبو بسی ہے آقا کی. وہ درو بام چومتے ہوتے وہ درو بام چومتے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے. اور حضور کے شہر کا جو کتا ہوتا ہے نا وہ بھی قابل تعظیم ہوتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے اور آہ تم کے کیسا دماغ لے کے چلے. سنیں وہ مدینے کی کتوں کی خدمت اگر مل جائے تو کیا ہوگا. کرتے خدمت سگان طیبہ کی. کرتے خدمت سگان طیبہ کی. کرتے خدمت سگان طیبہ کی. تو ہم بھی تقدیر کے بڑے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے. اب عاشق دیکھیں مدینے میں جا کے اور کیا کیا کرنا چاہتا ہے. سنیں موت آ جاتی ان کے کوچے میں. موت آ جاتی ان کے کوچے میں. موت آ جاتی ان کے کوچے میں. مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے. مجھ پہ جنت میں تبصرے. نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی. ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور دفن ہوتا میں ان کے راستے میں. دفن ہوتا میں ان کے راستے میں. دفن ہوتا میں ان کے راستے میں. کاش
حضور سے یہ صاحب نے آواز دیا، بس میں اگر وما علینا الا البلاغ میں پڑھ دوں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ حضور کے غلام کا بھی اتنا بھروسہ کر سکتا ہے میدان قیامت کے لیے. کیسے؟ ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے، سختی حشر کا کروں شکوا، سختی حشر کا کروں شکوا، سختی حشر کا کروں شکوا، وہ بھی سرکار آپ کے ہوتے. نعرہ رسالت عصمت مصطفیٰ. وہ بھی سرکار آپ کے ہوتے، ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے. اور یہ منقبت کا ایک شعر مولا حسین کی بارگاہ میں ایک عاشق کی تمنا، کاش یہ تمنا پوری ہو جاتی. تو یہ تمنا کیا ہے وہ سنیں. کاش دورے حسین مل جاتا، کاش دورے حسین مل جاتا، کاش دورے حسین مل جاتا، ساتھ میں کربلا گئے ہوتے، ساتھ میں ساتھ میں کربلا گئے ہوتے، ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے. اور یہ آخری شعر کربلا کے حوالے سے، کربلا کے کیا تاریخ اسلام کے سب سے ننھے مجاہد کے نام یہ شعر. ہرملا پھر وہیں پہ مر جاتا، ہرملا پھر وہیں پہ مر جاتا، ہرملا پھر وہیں پہ مر جاتا، کھل کے اصغر جو ہنس دیے ہوتے، کھل کے اصغر جو ہنس دیے ہوتے، ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے. درود پاک پڑھ لیجیے. وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکو کم کر دیجیے بھائی. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس خاکدان گیتی پہ انسان کی ابتدا فرمائی. پھر اسی انسان کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگر انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک نبی نگاہوں سے اوجھل ہوتا، دوسرا نگاہوں کے سامنے تشریف لے آتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ساتھ کئی انبیاء کرام نے تبلیغ دین کے فرائض انجام دیے. بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی خاندان میں کئی افراد کو منصب نبوت پر فائز فرمایا، اور ان سارے افراد نے ایک ہی خاندان کے لوگوں نے تبلیغ دین کے فرائض انجام دیے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 571 سالہ زمانہ ایسا گزرا جس میں نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی رہبر آیا، نہ کوئی رہنما آیا، نہ کوئی راہ دکھانے والا آیا، نہ کوئی مرشد آیا، نہ کوئی پیر آیا. انسان جو چل رہا تھا اپنے بنائے ہوئے راستے پہ چل رہا تھا. انسان کے اصول اپنے بنائے ہوئے اصول تھے. انسان نے اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو تراشا تھا اور انہیں کی پرستش شروع کر دی تھی. یہ پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی تھی. یہ انسان کے جو حالات تھے اس وقت میں، معاملہ یہ تھا کہ انسان دیکھنے میں تو انسان تھا، ناک منہ انسانی تھے، چہرہ مہرہ انسان
انسانی تھا, ہاتھ پاؤں انسانی تھا, مگر اسی انسان کے اندر نہ انسانی فکر تھی, نہ انسانی سوچ تھی, نہ انسانی تمکن تھا, نہ انسانی شعور تھا, نہ انسانی سمجھ تھی. انسان گناہوں کے دلدل میں اتنا پھنس گیا تھا, یہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس کر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا چلا گیا تھا. مگر وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں جو آمنہ کی گود میں اللہ کا نور عبداللہ کا لخت جگر بن کے جلوہ گر ہوا ہے, اور اس نور نے اپنی نورانیت اسی انسان کے اوپر ڈالی ہے. تو وہی انسان جو جانوروں سے بدتر بن گیا تھا, وہی اتنی عظمت پا گیا کہ اس کی عظمت کو دیکھ کر فرشتے بھی عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا تھا حضور کے آنے سے پہلے؟ حضور کی آمد سے پہلے پھول تھا مگر مہک نہیں تھی, چاند تھا مگر چاندنی نہیں تھا, چاندنی نہیں تھی, باپ تھا ادب نہیں تھا, ماں تھی خدمت نہیں تھی, بہن تھی تعظیم نہیں تھی, بھائی تھے مگر حقوق نہیں تھے, پڑوسی تھے حسن سلوک نہیں تھا, عدالتیں تھی انصاف نہیں تھا. مصطفیٰ تنہا تشریف لے کر نہیں آئے, مصطفیٰ کائنات جو اندھیرے میں تھی وہ روشنی میں تبدیل ہو گئی. مصطفیٰ کے ساتھ ماں کا ادب آیا, مصطفیٰ کے ساتھ باپ کی تعظیم آئی, مصطفیٰ کے ساتھ بھائی کا حق آیا, مصطفیٰ کے ساتھ بہن کا حقوق آئے, مصطفیٰ کے ساتھ اس نے سلوک آئے. معاملہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ نے جب انقلاب برپا کیا تو دیکھنے والا پکار اٹھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دو سے سوئچر کر دیا, قدرت جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. من لگ رہا ہے حضرات کا؟ مسکرا کے بولے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. سامعین گرامی, حضور, ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں, مگر ہم نے میلاد پورا مہینہ منایا, مگر کیسے؟ ہم نے صرف جلسے کیے, ہم نے سوچا میلاد کا حق ادا ہو گیا. ہم نے صرف جلوس نکالے اور سوچا میلاد کا حق ادا ہو گیا. ابھی علامہ اکبر علی مصباحی صاحب آپ کو اسی تعلق سے آپ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ میلاد کیسے منائیں. میرے پیارے حضور کا میلاد کا جشن اور ہے اور میلاد کا مشن اور ہے. میلاد کا جشن اور ہے, میلاد کا مشن اور ہے. ہم صرف جشن منانے میں رہ گئے مگر میلاد کا مشن اپنانے سے ہم دور رہ گئے. میرے پیارے مصطفیٰ نے مصطفیٰ کا جو میلاد تھا نا, اس کا مشن کیا تھا؟ مصطفیٰ تک کی تشریف آوری کس لیے ہوئی تھی؟ مصطفیٰ اس لیے تشریف لے کر آئے تھے کہ جو شرابی تھے وہ نمازی بن جائیں, جو جواڑی تھے وہ عبادت گزار بن جائیں, جو بدکار تھے وہ نیکوکار بن جائیں, جو جہنم کی راہ کے مسافر بن گئے تھے وہاں سے نکل کے جنت کی راہوں کے مسافر بن جائیں. مگر میرے پیارے مصطفیٰ نے اپنی بظاہر 63 سالہ حیات مبارکہ میں وہ عظیم کارنامہ انجام دے دیا کہ تاریخ میں ایسی کوئی پرسنالٹی نہیں ملتی ہے جس نے آ کر تنہا ایک سماج تشکیل کر دیا ہو. اور سماج تشکیل میرے مصطفیٰ نے کس بنیاد پر کیا تھا؟ سماج کو تشکیل میرے مصطفیٰ نے ڈراموں کی بنیاد پر نہیں کیا تھا, علم کی بنیاد پر کیا. علم تھا. میرے مصطفیٰ نے بتایا بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا, میرے مصطفیٰ نے علم دیا. یہ زحمت نہیں, یہ رحمت ہے. یہ علم دینے والی ذات کون سی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. ماں کی گلوں میں رسیاں ڈال کر منڈیوں میں لے جا کر بیچنے والے لوگوں کو میرے مصطفیٰ نے علم دیا. جنہیں تم گھسیٹ رہے ہو, یہ گھسیٹنے کی چیز نہیں, یہ خدمت کرنے کی چیز ہے. تم گھسیٹو گے جہنم میں بھیج دیے جاؤ گے, خدمت کرو گے جنت تمہارا استقبال کرے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے مصطفیٰ نے ایک بہتر سماج تشکیل کیا, مگر ہم نے کیا کیا تھا؟ صرف نعرے لگائے, صرف نعرے لگائے. ہم بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں پچھلے سال ہمارے یہاں کی میلاد میں جب جشن میلاد آیا, جھنڈوں پر 200 میٹر کپڑا لگا تھا. اس سال 400 میٹر کپڑے کے جھنڈے بنے, 400 میٹر جھنڈے کے کپڑے بنے, کہیں 500 میٹر جھنڈے کے کپڑے بنے. میرے پیارے, جھنڈے لگانا بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. اور جھنڈے ہم نہیں لگائیں گے تو پھر اور کون لگائے گا؟ بولو نا یار. جھنڈے ہم نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا؟
یہ امام احمد رضا کا فضل ہے، امام احمد رضا کا صدقہ ہے، امام احمد رضا کا احسان ہے کہ یہ عقیدہ صرف ہمیں ہی نصیب ہوا ہے. یہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نشت کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. مگر میرے بھائی صرف ایک طرف مت دیکھو. یہ جو بڑے خوش ہو کے بتاتے ہو نا کہ ہمارے یہاں جھنڈے اتنے زیادہ لگے، اتنے کپڑے کے جھنڈے لگے، اس سال اتنے 100 میٹر کپڑے ہمارے جھنڈے میں لگ گئے. اچھی بات ہے، یہ 100 میٹر لگ رہے ہیں، 1000 میٹروں کے جھنڈے بناؤ، بہت اچھی بات ہے. مگر ایک بات ذرا یہ بتاؤ، اس طرف تو آپ نے بڑی توجہ دی کہ جھنڈے پہلے 200 میٹر کے لگتے تھے، اب 400 میٹر کپڑے کے لگ رہے. مگر جیسے جیسے ہماری قوم میں جھنڈوں کے کپڑوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہمارے گھروں کی بہو بیٹیوں کے جسموں سے کپڑے کم کیوں ہوتے چلے گئے؟ اللہ اللہ اللہ. اس پہ نظر کیوں نہیں گئی ہماری؟ یہ کیوں نہیں دیکھا ہم نے؟ اس طرف نظر کیوں نہیں گئی؟ صرف جھنڈے کے کپڑے پہ نظر گئی. یہ بھی تو نظر کرتے نا کہ حضور کا میلاد منانا ہے تو پھر ہمیں اس طریقے سے منانا ہے کہ صرف ہمیں جھنڈے نہیں لگانا ہے بلکہ اپنی گھر کی عورتوں کو مخدومہ کائنات کی کنیز بھی بنانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم صرف نام کے میلاد منانے والے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں جو ظاہری طور پر بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں اور عملی طور پر بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. میرے پیارے جھنڈوں پہ کپڑے لگانے والوں، لگاؤ، ہزاروں میٹر کے کپڑے لگا کر بھی تم مصطفیٰ کو اتنا راضی نہیں کر پاؤ گے جتنا ایک غریب کی بیٹی کا تن دھک کے مصطفیٰ کو راضی کر لو. ادھر نظر نہیں جاتی ہماری بیٹیاں آج کپڑے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ پھر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اب فیشن چل رہا ہے، فیشن چل رہا ہے، فیشن چل رہا ہے، جیسے دوسرے کرتے ہیں ویسے ہی سب ہمارے گھر کے بھی کرتے ہیں. میرے پیارے وہ دوسرے ہیں، دوسروں کے کردار کو وہ بناتا ہے جس کے گھر میں خود کے اس کے پاس کچھ لینے کے لیے نہ ہو. دوسرے کے گھر اپنا پیالہ لے کر کھانا لینے کے لیے وہ جاتا ہے جس کے خود کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو. مگر جس کے خود کے گھر میں کھانا ہو وہ دوسرے کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. تو دوسروں کے کردار کو وہ اپنائیں جنہیں کوئی رہنما نہ ملا ہو، مگر جسے محمد عربی جیسا رہنما ملا ہو وہ دوسروں کے دروازے پہ اپنے دامن نہیں پھیلاتے بلکہ دنیا ان کے کردار کو دیکھ کر انہیں فالو کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق رسول کمیٹی، عاشق رسول کمیٹی. مگر اس کے لیے صاحب ہمیں احساس تو ہونا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملک کو فتح کیا. جب ایک ملک کو فتح کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب پانی لے کر آؤ، مجھے پانی پینا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پانی لے کر آیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا جس دن سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی میں نے اسی دن سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں اس ملک کو فتح نہ کر لوں گا اس وقت تک میں پانی کا ایک قطرہ نہ پیوں گا. حضرت عمر فاروق اعظم سارے یہودیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور مصطفیٰ پیارے کی سنت کے مطابق 3 گھونٹ میں پانی پیتے ہیں. یہودیوں نے جب یہ انداز دیکھا، پہلی بار ایسے کسی کو پانی پیتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہودیوں نے جب یہ انداز دیکھا ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. یہ ہم پہ حکومت کریں گے، یہ ہم پہ حکمرانی کریں گے. جنہیں نہ ہمارا طریقہ معلوم ہے، جنہیں نہ ہمارا طرز معلوم ہے، جنہیں نہ ہمارا دستور معلوم ہے، یہ ہم پہ حکومت کریں گے. جب انہوں نے اڑایا مذاق، حضرت فاروق اعظم پانی پی کر کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں اے نادانو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا دستور نہیں جانتا، تم پہ حکومت نہیں کر سکتا. اے نادانو سنو، میں تمہارے پیر سے تمہارا دستور لینے نہیں آیا بلکہ تم سب کو مصطفیٰ کا دستور عطا کرنے آیا. سبحان اللہ.
مسکرا کے سبحان اللہ، جی لگا کر بولے سبحان اللہ، دل کو لگا کر بولے سبحان اللہ۔ تو جب ہمارا معیار ایسا تھا نا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام تھے اس انداز میں کہ ہم جہاں ہوتے تھے مصطفیٰ کی سنتیں اپناتے تھے، تب پھر لوگ ہمیں فالو کیا کرتے تھے۔ مگر آج صاحب ہمارا کردار کیا ہے، آج ہمارے حالات کیا ہے؟ ہم نے صرف میلاد اس لیے منایا، ہم نے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں پہ جو ہے کہ نظر نہیں رکھی اور نہ بچوں پہ نظر رکھی۔ صاحب معاملہ یہ ہے، ابھی علامہ مولانا اکبر مصباحی صاحب قبلہ والدین کی خدمت کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، وہ بہت ضروری چیز ہے، مگر اس سے پہلے بھی تو والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں نا۔ والدین بھی تو اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ بڑے ہو کے حضور کے غلام بن جائیں، ہے نا؟ یہ صرف یہ کہ بچے ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، وہ تو ہے ہی، اس سے پہلے باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کریں، اچھے طریقے سے پالن پوشن کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اسلامی تربیت کیا ہے؟ مگر ہم نے کیا کیا صاحب اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہ بچے جنہیں ہمیں قرآن پڑھانا تھا، وہ بچے جنہیں محبت اہل بیت سکھانی تھی، وہ بچے جنہیں ہمیں حضور کی محبت سکھانی تھی، ان بچوں کو ہم نے کیا کیا؟ موٹو اور پتلو میں الجھا کے رکھ دیا۔ آج کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں موبائل نہ ہو؟ اور کون سا ایسا چھوٹا سا بچہ ہے؟ بچے سے آج اس دور کی کنڈیشن یہ ہے کہ بچے سے اپنے قدموں سے چلتے نہ بنے مگر ریل اسکرول کرتے ضرور بنتی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ موبائل چلانا ضرور جانتا ہے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے، یہ جنہوں نے ان کی ماؤں نے ماؤں نے اپنی گود میں بچوں کو موبائل دے دیے، اور کس لیے موبائل دے دیے کہ یہ موبائل نہیں رہتا تو پریشان کرتا ہے، کام نہیں کرنے دیتا، اور کام نہیں کرنے دیتا تو ہم نے موبائل دے دیا تاکہ یہ موبائل میں لگا رہے۔ میرے پیارے بتاؤ، جو بچے ماں کی گود میں موٹو اور پتلو دیکھیں گے ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر جو ہے کہ دین کے لیے مر مٹنے والے کام انجام دیں گے؟ ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بچے بڑے ہو کر ناموس رسالت کا پہرا دیں گے؟ میرے پیارے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ آج بچے کارٹون بن گئے، اور آج آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے سے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے آج کل بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کی ذرا سے بڑے ہوتے ہیں ان کی فرمائشیں الگ ہو جاتی ہیں، ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے بچے ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے معاملہ یہ ہے کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ جو ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہی آگے جا کے وہ اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے۔ میرے پیارے، آج اگر ہم یہ کہیں کہ بچوں سے موبائل چھڑا دیں تو بچوں سے موبائل نہیں چھوٹ سکتے، آپ اپنے بچوں سے نہیں چھڑا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ابا اماں سے موبائل نہیں چھوٹ رہا تو بچے سے کہاں سے چھوٹ رہا؟ چھوٹ رہا باپ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا، چھوٹ رہا ماں سے موبائل نہیں چھوٹ رہا۔ حالت تو یہ ہے صاحب کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے دلی میں ایک ایگزام ہوا تھا، بچوں کا ایک ٹیسٹ لیا گیا تھا، اس میں ایک کویشچن تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ سب نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ میں انجینئر، کسی نے ڈاکٹر، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بچہ تھا، اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اس نے جواب میں لکھا تھا کہ میں بڑا ہو کر اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ زور سے بولے، کیا بننا چاہتا ہوں؟ اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ اس کے ٹیچر نے بڑا حیرت میں پرنسپل کے پاس گئی، پرنسپل کے پاس جا کے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں ایک بچے نے یہ جواب دیا ہے کہ میں بڑے ہو کر اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ پورا ٹیچر کا جو گروپ تھا وہ ٹیچروں کا، وہ سارے ٹیچرز آ گئے اور سارے ٹیچرز نے مل کے پڑھا تو انہیں حیرت تھی کہ آخر یہ جواب دینے کی وجہ کیا ہے۔ تو پھر اس بچے کو دوسرے دن بلایا گیا پرنسپل آفس میں اور اس سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ سب نے تو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا، کوئی انجینئر بننا چاہتا، کوئی وکیل بننا چاہتا، کوئی بیرسٹر بننا چاہتا، کوئی پولیٹیشین بننا چاہتا، تم اسمارٹ فون کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں نا دن بھر کا تھکا ہارا، آج تک میرے باپ نے نہیں پوچھا بیٹا تیرا اسکول کیسا رہا، آج تک میری ماں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ بیٹا تیرا اسکول کیسا رہا۔ وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی توجہ وہ اپنے موبائل فون کو دیتے ہیں۔ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت وہ اپنے موبائل سے کرتے ہیں۔ اسی لیے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تو مجھے ان کی اولاد نہ بناتا، ان کا موبائل بنا لیتا، کم سے کم یہ مجھے اپنا وقت تو دے رہے ہوتے۔
میرے پیارے کیا آج ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ایسا نہیں. پھر جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اور پھر بوڑھے ہونے کے بعد جب ان کے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، پھر یہ بوڑھے لوگ دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے گھر آتے ہیں، ان سے سیدھا سلام کر کے سیدھے اپنی بیوی کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ بوڑھے لوگ روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا، میرا بیٹا کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، 10 منٹ میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا. آتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. یار خدا کے بندے، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتا کہ جب تیرا بیٹا چھوٹا تھا، تو جوان تھا، تو نے اپنی اولاد کو وقت دیا تھا، تو پتہ چلے گا نہیں دیا تھا. اے پیارے، اگر آج آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے، کل بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کو وقت دیتے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر آج آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے تو پھر بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کو وقت دیتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے پیارے، یہ جو مارکیٹ میں نا یہ موبائل وغیرہ یہ سب کھلونے ہیں صاحب، یہ سب کھلونے ہیں، یہ مارکیٹ میں کہیں بھی مل جاتے ہیں، مگر وہ انمول نعمت جسے اولاد کہتے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں ملتے. اس اولاد کی قدر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں جو بے اولاد ہیں، جو اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کہیں اس ڈاکٹر کے پاس، کہیں اس ڈاکٹر کے پاس، کہیں ادھر اس حکیم کے پاس، کہیں اس حکیم کے پاس، کہیں اس عامل کا چکر کاٹتے ہیں، کہیں اس عامل کا چکر کاٹتے ہیں. میرے پیارے، اگر اللہ نے آپ کو بغیر محنت کے اور بغیر در در کی ٹھوکریں کھائے اولادیں عطا فرما دی ہے تو ان کی نہ قدری مت کریں، بلکہ رب کا شکر ادا کر کے ان کی ویسی پرورش کر دیں جو طریقہ پرورش کا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. آپ کی اولاد آپ کی جنت میں جانے کی ضمانت بنتی ہوئی نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرے پیارے، آپ اپنے بچوں سے موبائل چھین نہیں سکتے، مگر ہاں اپنے بچوں کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ موبائل میں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے. اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا، یہ ضرور بتا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کہ موبائل میں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. میرے پیارے سنیں، جس یوٹیوب پہ آپ کو جنگل کی کہانی ملتی ہے، جس یوٹیوب پہ آپ کو جنگل کے بندر کی کہانی ملتی ہے، جس یوٹیوب پہ آپ کو موٹو اور پتلو کی کہانی ملتی ہے، جس یوٹیوب پہ آپ کو اور بھالو بندر شیر کی کہانی ملتی ہے، اسی یوٹیوب پہ مصطفیٰ کی مکی زندگی موجود ہے، مصطفیٰ کی ہجرت موجود ہے، مصطفیٰ کی مدنی زندگی موجود ہے. اسی یوٹیوب پہ صدیق اکبر کی صداقت موجود ہے، فاروق اعظم کی صدارت موجود ہے، عثمان غنی کی سخاوت موجود ہے، مولا کائنات کی شجاعت موجود ہے، امام حسن مصطفیٰ کی خلافت موجود ہے، امام حسین شہید کربلا کی شہادت موجود ہے، سرکار غوث پاک کی کرامت موجود ہے. اگر آپ اس انداز میں اپنے بچے کی پرورش کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کا بیٹا امام حسین تو نہیں بن سکتا مگر غلام حسین ضرور بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے بھائی، آپ اپنے کردار کو دیکھیں نا اور پھر میلاد اس انداز میں منائیں. آپ دیکھیں یہ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ نوجوان اپنی راتیں قربان کر رہے ہیں. آج یہاں محفل میں بیٹھے ہیں، مگر ان نوجوانوں کی راتیں دیکھیں. مصطفیٰ کے امتیوں کی راتیں فیس بک چلانے میں نہیں گزرتی تھی، مصطفیٰ کی امتیوں کی راتیں انسٹاگرام پہ نہیں گزرتی تھی، مصطفیٰ کی امتیوں کی راتیں واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے نہیں گزرتی تھی، مصطفیٰ کی امتیوں کی راتیں یوٹیوب پہ ایڈلٹ ویڈیوز دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی تھی. مگر میرے پیارے بتائیں کیا آج ہمارے نوجوان ایسے نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان کی راتیں موبائل پہ گندی چیزوں کے ساتھ نہیں گزر رہی ہے. آج ہمارے نوجوان رات میں عیاشی نہیں کر رہے ہیں. اور کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، آپ نے اب تو ہماری قوم کی لڑکیوں نے بھی لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور یہ لڑکیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کیوں دیا گیا، اس کے کوئی پازیٹیو وجہ تو آج تک سمجھ ہی میں کسی کو نہیں آ سکی کہ ضرورت کیا ہے انہیں اسمارٹ فون دینے کی. پیڈ موبائل سے بھی ان کے کام چل سکتے ہیں، مگر اسمارٹ فون دے دیا. اور ان ہماری قوم کے بزرگوں نے اب ہم نے اپنی بچیوں کو اسمارٹ فون تو دے دیا، مگر اس کے بعد کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی چیک تو کرے کہ ہماری بیٹی اور بیٹا اسمارٹ فون استعمال کس انداز میں کرتا ہے، فیس بک پہ اس کے فرینڈ کون سے لوگ ہیں، ٹویٹر پہ اس نے کس کو فالو کیا ہے، یوٹیوب پہ کس کی ویڈیوز دیکھتا ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے. میرے پیارے یاد رکھنا، قیامت میں آپ سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے
جائے گا کہ نمازیں کتنی پڑھی تھی، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ روزے کتنے رکھے تھے، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حج کتنے کیے تھے، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ زکاتیں کتنی دی تھی، ان کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو اولادیں دی تھی تم نے ان کی پرورش کس انداز میں کی، یہ بھی سوال کیا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو جو اولادیں ملی تھی ان کی پرورش کس انداز میں کی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی تو بڑی نیک ہے، گھر سے ہی نہیں نکلتی۔ ارے صاحب جو گھر سے نکلے بغیر پوری دنیا کو انسٹاگرام پہ اپنا حسن دکھا دے، اسے گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے، آج ہمارے قوم کی بیٹیاں اور بیٹے ہمیں آج کس طریقے سے چلے گئے ہیں، ذرا کچھ فکر ہے آپ کو؟ 2014 سے لے کر اب تک جس قوم کی 6 لاکھ سے زائد بیٹیاں اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی جا کر مرتد ہو گئی ہوں، اب وہ قوم بچی ہے ہنسنے کے لائق، اب وہ قوم بچی ہے مذاق کرنے کے لائق، اب وہ قوم بچی ہے تبسم کرنے کے لائق۔ میرے پیارے، معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے اور بچیوں میں لوگوں کو بھروسہ بڑا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے یاد رکھیے گا، جس نفس کی وجہ سے دوسرے کے بیٹے اور بیٹیاں برباد ہوتے ہیں، وہی نفس آپ کے بیٹے کے اندر بھی موجود ہے، وہی نفس آپ کی بیٹی کو اور آپ کے بیٹے کو بھی برباد کر دے گا۔ میرے پیارے، آج جب کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے تب پھر آدمی روتا ہے محلے میں آ کے کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی، بڑی محنت سے میں نے نام کمایا تھا، اس نے سارا کا سارا نام ڈبا دیا، بڑی محنت سے ایک امیج بنائی تھی سوسائٹی میں، اس نے سب برباد کر دی۔ میں کہتا ہوں نادان، آج جب تیری بیٹی تیرے گھر سے بھاگ گئی تب تجھے احساس ہوتا ہے کہ تو ایک بیٹی کا باپ ہے۔ جس وقت تیری بیٹی اپنے بند کمرے میں رات بھر ویڈیو کالنگ پہ باتیں کیا کرتی تھی تب تجھے احساس نہیں ہوتا تھا کہ تو ایک بیٹی کا باپ ہے۔ اگر تو نے پہلے ہی اپنی بیٹی کے کاموں میں لگام لگا دی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ تیری بیٹی تیری ناک کٹا کے گھر سے بھاگتی ہوئی نظر آتی۔ مگر صاحب، ہمیں تو صرف بعد میں رونے کی عادت ہے، ہمیں ترنت میں ایکشن لینے کی عادت نہیں ہے۔ ہم تو صرف روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم صرف روتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم صرف روتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ میرے پیارے، میرے پیارے نوجوانوں، ابھی کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ تم سوچتے ہو اللہ کی مدد آئے گی؟ کس قوم پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ جو نمازوں کے وقت ہوٹلوں میں بیٹھی رہے اس قوم پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ کس قوم پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ جو قوم رمضان کے دنوں میں دن میں ہوٹلوں میں کھائے پیے روزہ چھوڑ کے اس قوم پہ اللہ کی مدد آئے گی۔ جس قوم کے مرد اپنے گھر کی عورتوں کو سجا سمرا کر بغیر پردے کے مارکیٹوں میں گھمائے اس قوم پہ اللہ کی مدد آئے گی۔ جس قوم کے نوجوان رات فجر کی نماز اذان سے پہلے تک موبائل پہ گندگی پھیلائے اور فجر کی اذان کی آواز سن کر سو جائیں اس قوم پہ اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے پیارے، قسم خدا کی، ایسے قوموں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو بھوکے رہتے ہیں، تن پہ پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں ہوتی، سامنے 1000 کا لشکر میدان بدر میں ہوتا ہے، وہ 313 نہتے بھوکے پیاسے کھجور کی ڈنڈیاں لے کر صرف اس لیے میدان میں اترتے ہیں کہ نہ تیروں پر بھروسہ اور نہ تلوار پہ ہے، جو کچھ بھروسہ ہے مدینے کی سرکار پہ۔ تکبیر، جب قوم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ میرے پیارے، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے، اگر ہمارے اعمال صحیح نہ ہوئے نا تو پھر آنے والے دن اور برے سے برے ہوں گے۔ مگر صاحب، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں مصطفیٰ کا نظام لاگو ہو جائے۔ علامہ عبدالحی صاحب کی دعائیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مصطفیٰ کا نظام لاگو ہو جائے، مگر اپنے گھر میں کوئی لاگو نہیں کر رہا، اپنے گھر میں کوئی لاگو نہیں کر رہا۔ کر دیا ہم نے مصطفیٰ کا نظام گھر میں لاگو، اگر کر دیا ہے تو پھر ہمارے گھروں میں ٹی ویاں نکل چکی ہوں گی۔ اگر مصطفیٰ کا نظام لاگو ہو گیا ہے تو ہمارے گھروں میں ہوم تھیٹروں پہ گانے نہیں بجتے ہوں گے۔ اگر مصطفیٰ کا نظام گھروں میں لاگو ہو گیا ہے تو پھر ہمارے گھروں کی صبح لوگ 10-11 بجے سو کر نہیں اٹھتے ہوں گے، بلکہ ہمارے گھروں میں فجر کی اذان کے وقت لوگ بیدار ہو جاتے ہوں گے، نماز فجر مرد مسجد میں ادا کریں گے اور پھر عورتیں گھروں میں ادا کرتی ہوں گی، اور نماز فجر کے بعد ہمارے گھروں میں
عقیدت اور محبت کرتے ہوں گے, بڑوں کا ادب کرتے ہوں گے. نہیں ہوا ایسا, اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے گھروں میں دنیا کا نظام لاگو ہے, تاجدار انبیاء کا نظام لاگو نہیں ہے. میرے پیارے یہ فکر مت کرو کہ ہمارے ملک میں مصطفیٰ کا نظام لاگو ہو جائے. قسم خدا کی تم اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ لاگو کرو, خدا تمہارے ملک میں مصطفیٰ کا نظام لاگو کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کرو تو اپنے گھر میں مصطفیٰ کا نظام لاگو کر کے دیکھو. اب مصطفیٰ کی شریعت کو لاؤ اپنے گھر کے اندر, مصطفیٰ کی شریعت کے اصول چلاؤ اپنے گھر کے اندر, پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں. اور معاملہ یہ کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو نہیں کر سکتے وہ سوچتے ہیں. پھر تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو فیصلے سنسد میں حل نہیں ہو پاتے نا, وہ چائے کی ہوٹلوں پہ ہماری قوم کے لوگ حل کر لیتے ہیں. چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر, اور ملک میں ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. واصف علی واصف صاحب کے پاس, پروفیسر واصف علی واصف ایک گزرے ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے چائے پیش کی تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. تو واصف علی واصف نے جواب دیا, آپ بدل سکتے ہیں حالات؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں بدل سکتا. تو کہا پھر چائے پیئیں, وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. چائے پیئیں, وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. کہا کیوں؟ کہا جو نہیں کر سکتے اس پہ انرجی ویسٹ نہ کریں, جو کر سکتے ہیں اس پہ توجہ دیں. تو آپ ملک میں نظام مصطفیٰ لاگو نہیں کر سکتے, اس پہ توجہ مت دیں. آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹوں پر, اپنی بیٹیوں پہ, اپنے گھر والوں پہ مصطفیٰ کا نظام لاگو کر سکتے ہیں تو اس پہ توجہ دیں. آپ اپنے گھر کو مصطفیٰ کے غلام والا گھر بنا لیں, باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے جمع بنائے تو نا ویسا کردار بنائے اپنی قوم کو. مصطفیٰ نے ایک سماج تشکیل کیا, انقلاب آیا, سماج تشکیل کرتے. آج ایک باپ اپنے بیٹے سے گٹکا نہیں چھڑا پا رہا, حضور نے کئی پشتوں کے معبود چھڑا دیے, کئی پشتوں کے معبود چھڑا دیے. آج کسی کے باپ سے کہو تمہارا آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے, تو وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا, مجھے تو کبھی مہک ہی نہیں آتی. کب آ کے پی لیتا, میں تو اس سے بات کرتا ہوں, وہ مہک ہی نہیں آتی مجھے. مگر میرے پیارے حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ جب شراب کی حرمت پہ آیت نازل ہوئی نا, جس کے منہ میں تھی اس نے منہ سے نکال دی, جس کے گھر میں تھی اس نے گھر سے نکال دی, جس کے پاس بوتل میں تھی اس نے بوتل سے نکال دی, جس کے پاس مشک میں تھی اس نے مشک سے نکال دی, اور مشک سے ساری چیزیں الگ کر کے جب لوگوں نے پوچھا یار یہ تم نے ہو کیا ہے, یہ لوگ بدل کیسے گئے, جو ماں باپ کے دشمن تھے اب وہ خدمت گزار کیسے بن گئے, جو بیٹیوں کے جانوں کے دشمن تھے وہ بیٹیوں کے محافظ کیسے بن گئے, جو اپنی انا کے لیے ذرا سی بات پر تلوار نکال لیتے تھے ان کے اندر عاجزی کیسے آ گئی, جو لوگ اپنی عزت کے لیے دوسروں کو بے عزت کرتے تھے وہ دوسروں کی رسوائی سے بچنے کیسے لگے, جو لوگ دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ غلط نظریں ڈالتے تھے تو ان کی عزتوں کے محافظ کیسے ہو گئے, جو لوگ جہنم کی راہ کے مسافر تھے وہ جنت کی طرف کیسے جانے لگے. تو سب نے بس ایک جواب دیا تھا, ہم جو بدلے ہیں اپنے سے نہیں بدلے, یہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے جو ہم گنہگار چلنے کو کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مصطفیٰ. یہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے جو ہم نیکوکار بن گئے, اور ہم صرف میلاد بنائیں اور یہ سوچیں کہ صرف جھنڈے لگائیں گے اور حضور کو راضی کر لیں گے, صرف جلسے کریں گے حضور کو راضی کر لیں گے, صرف ہم جو ہے کہ جلوسوں میں جا کر حضور کو راضی کر لیں گے. صرف اتنا کرنے سے حضور کو راضی نہیں کر پائیں گے. میرے نوجوان اپنے کردار کو بدل, اپنے کردار کو بدلو اور اپنے کردار میں وہ روحانیاں لے کر آؤ. میرے پیارے نوجوان, تو جو آج رات میں رات بھر گندگی کی پھیلاتا ہے نا, آج یہ نوجوان یہ سوچتا کیا ہے, میں ہوں, میرا بند کمرہ ہے, سنگل کمرہ میرا 10x12 کا, میں نے دروازہ بند کر لیا, کنڈی لگا لی, پردہ بند کر لیا, کھڑکی بند, لائٹ بند, میں ہوں, میرا موبائل ہے, نیٹ پیکیج ہے, اور پھر جس کے ساتھ مجھے بات کرنا ہو کرے. اور یہ بھی آج مسئلہ ہے نا صاحب, ایک زمانہ وہ تھا بات کڑوی ہے مگر کہنی پڑ رہی ہے, ایسی باتیں اسٹیج سے کہنی نہیں چاہیے مگر آج حالات ایسے ہو کہنی پڑ رہی ہے.
ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے میں اگر کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہو جائے تو وہ چھپاتا تھا، اسے شرم آتی تھی، اور اس دور میں اگر کسی کا نہ ہو پائے تو اس کے دوست اسے جینے نہیں دیتے، لوگ اسے شرمندگی دلاتے ہیں۔ یہ ذہنیت کہاں سے آئی؟ یہ مغربی ذہنیت ہمارے اندر کہاں سے آئی صاحب؟ لوگ اسے شرمندگی دلاتے ہیں، پھر اسے مجبوراً ناجائز تعلق قائم کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اپنے دوستوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتا، اس لیے میں نے ناجائز تعلق قائم کیے۔ میں یہ ایک بندے کی حال ہے، ایک اس کی بیتی آپ بیتی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ کام اس لیے ہو گیا کیونکہ میرے دوستوں نے اتنے مجھے تانے دیے کہ تو نلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تجھ سے کچھ نہیں ہو پاتا، اتنا سا کام نہیں ہو پاتا، یہ تیری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ لوگوں نے اتنے تانے دیے، میرے دوستوں نے اتنے تانے دیے مجھے کہ مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا اور یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے کہا نادان ہے تو، نادان ہے، نادان، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے۔ تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات اس لیے بنا لیے تاکہ تو اپنے دوستوں کو اپنا چہرہ دکھا سکے۔ تجھے اس وقت یاد نہیں آیا کہ دوستوں کو تو چہرہ دکھانا ہے، مگر ایک دن قبر میں مصطفیٰ کو بھی چہرہ دکھانا ہے۔ اگر تو نے اپنا چہرہ مصطفیٰ کو دکھانا ہے، یہ سوچ لیا ہوتا کہ دوست کو چہرہ دکھا پاؤں نہ دکھا پاؤں، مگر کوئی کام ایسا نہیں کروں گا کہ قبر میں مصطفیٰ کو چہرہ نہ دکھا پاؤں۔ اگر صرف مصطفیٰ کی محبت میں گناہ سے رک جاتا تو پھر تو جنت کی تمنا نہیں کرتا، جنت تیری تمنا کرتا۔ میرے پیارے، آج ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، دیکھیں آج یہ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں، میرا بند کمرہ، میری لائٹ بند، میرا موبائل ہے، میں ہوں۔ اب کون ہے جو مجھے گناہ کرنے سے روکے؟ غور سے سنیے گا نوجوان، جس وجہ سے آج آپ گناہ کر رہے ہو اتنے زیادہ، کون ہے جو مجھے گناہ کرنے سے روکے؟ کون ہے جو مجھے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے سے روکے گا؟ کون ہے جو مجھے ایڈلٹ سائٹ وزٹ کرنے سے روکے گا؟ کون ہے جو مجھے اب کسی سے گندی باتیں کرنے سے روکے گا؟ صرف یہی ایک ٹھوس ہوتی ہے، صرف یہی ایک سوچ ہوتی ہے، صرف یہی ایک فکر ہوتی ہے۔ جو انسان آج گناہوں میں ملوث آج یہ نوجوان ہو رہا ہے، نوجوان یاد رکھ، اگر تیرے اندر اتنا غرور ہے نا کہ تو گناہ کرے تو تجھے گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو گناہ کرے گا تو پھر تجھے گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں۔ سن، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات بس اتنی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی سے لے کر مٹی تک تیری اوقات ہے، اور جب مٹی سے لے کر مٹی تک تو ہے، اس کے بعد تیری اوقات کہ تو گناہ کرے تو تجھے گناہ سے کوئی روک نہ پائے۔ تو یاد رکھنا، جب تو 10 بائی 12 کے کمرے سے 3 بائی 6 کی قبر میں منتقل ہوگا اور پھر خدا تجھے عذاب دے گا تو پھر تجھے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جب تو مٹی سے بننے والا انسان، تیرے اتنا غرور کہ کون مجھے گناہ کرنے سے روکے گا، تو پھر وہ رب جس نے لفظ کن سے 18,000 عالم پیدا کیے وہ عذاب دے گا تو پھر کون ہے روکنے والا؟ جب وہ سزائیں دے گا تو پھر کون ہے روکنے والا؟ یہ جسم اتنے طاقتور نہیں ہو گئے ابھی کہ قبر کے عذاب برداشت کر سکے، یہ جسم اتنے بھی مضبوط نہیں ہو گئے کہ یہ جہنم کی سزائیں برداشت کر سکے۔ میرے پیارے، اپنے کردار بدلو۔ میلاد منانا ہے نا، جھنڈے بھی لگاؤ، جلسے بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال میلاد میں ارادہ کرو مصطفیٰ کا میلاد آیا ہے، اس سال مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں ایک گناہ سے توبہ کروں۔ زیادہ سے نہیں کر سکتے، ایک سے تو کر سکتے ہو نا، ایک گناہ سے توبہ کروں گا، اور وہ گناہ پھر میری زندگی میں مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، وہ گناہ نہیں ہوگا، مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ مجھے ملے گا۔ میں عہد کر لو، آقا آپ کے میلاد کا صدقہ میں مانتا ہوں، مجھے رب کی بارگاہ سے توفیق مل جائے کہ میں ایک گناہ کو ترک کر دوں۔ جب ہر سال عید میلاد مصطفیٰ پہ ایک گناہ ترک کریں گے تو ایک سال وہ آپ کی زندگی میں آئے گا کہ جب آپ سوچیں گے میں نے یہ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، یہ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، یہ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اب پھر گناہ نہیں بچیں گے۔ اور جب گناہ ختم ہو جائے اور دیکھنا کہ اب میری عادتوں میں گناہ نہیں صرف مصطفیٰ کی شریعت ہے، تو پھر تو آنسو بہا دینا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول
انداز میں میلاد منائے میرے بھائی. اپنے کردار دیکھیں. یہ جو ننھے ننھے بچے ہیں نا, یہ ہمارے لوگ بچے, ان بچوں کو اپنے قوم پہ فوکس کریں, اپنی قوم پہ دیکھیں. صرف اس لیے نہیں, آج کل تو ہمارے بچے پڑھتے بھی نہیں ہیں, صرف 8ویں 10ویں اگر کر لیا تو کر لیا, اس کے بعد پھر انہیں کسی کی ویلڈنگ کر کے دکان پہ لگا دیا جاتا ہے, کسی کو پنچر کی دکان پہ لگا دیا جاتا ہے. ان سے کہتے ہیں بھائی آپ نے ہائی اسکول کیوں نہیں کیا, کیا کریں گے کر کے, کالج کیوں نہیں کیا, کیا کریں گے کر کے, گریجویشن کیوں نہیں کیا, کیا کریں گے کر کے, پوسٹ گریجویشن کیوں کیا, کیا کریں گے کر کے. ہم نے کہا بھائی کرتے کیوں نہیں. تو ایک بھوت ہمارے قوم کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بچے پڑھیں گے نہیں, کیونکہ مسلمانوں کے بچوں کو نوکری نہیں ملتی. یہ ایک ذہن دے دیا گیا ہمیں, یہ بھوت ہمارے ذہنوں میں سوار کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی. تو میرے پیارے یاد رکھنا, یہ چیز یہ جو جس نے بھی یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالی ہے نا, یہ صرف اس لیے ڈالی ہے تاکہ آپ کی قوم پڑھ نہ پائے. میرے بھائی یاد رکھیں, جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے نا, تعلیم نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں حاصل کی جاتی, تعلیم بہتر مستقبل کے لیے حاصل کی جاتی ہے. اور اگر آپ کو نوکریاں نہیں ملتی تو پھر ٹھان لو کہ ہم اتنا نہیں پڑھیں گے کہ نوکری لینے والوں کی لائن میں لگیں گے, بلکہ ہماری قوم یہ عہد کر لے کہ ہمیں پڑھنا ہے, نوکری لینے کے لیے نہیں, بلکہ اتنا پڑھیں گے کہ ہم نوکریاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے, نوکریاں تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنے بچوں کو پڑھائیں, مگر ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس میں سب کچھ ہے, سسٹم بس نہیں ہے. اور ہمارے پاس تو نہ ایجوکیشن ہے نہ سسٹم ہے. ہمارے پاس کمیٹیاں بہت ساری ہیں صاحب آپ کے شہر میں. لنگر کمیٹی, ایک کمیٹی بڑی ہے, ایک کمیٹی اگر 100 دیگ کا لنگر کرائے گی نا تو دوسری کمیٹی 150 دیگ کا لنگر کرائے گی. اتنے بڑے بڑے بینر بنتے ہیں, فلاں صدر صاحب فوٹو بڑا, اس سے چھوٹا سیکرٹری صاحب کا, اس سے چھوٹا اوپ سیکرٹری کا, پھر وہ ساری چیزیں. میرے پیارے یہ لنگر کس لیے کراتے ہو, چاہے وہ محرم, زیادہ تر لنگر محرم میں ہی ہوتے ہیں. یہ لنگر کس لیے اتنے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں, اور اس کے بڑے بڑے بینروں پہ سب کے نام, اور پھر اعلان ہوتا ہے فلاں کمیٹی نے اتنے لنگر کرایا, اتنا اعلان کرتے ہیں جتنا لوگ کھاتے نہیں اس سے زیادہ سن لیتے ہیں کتنی دیگوں کا لنگر ہوا ہے. کس لیے کراتے ہو, صرف نام کمانے کے لیے, صرف نام بنانے کے لیے, صرف واہواہی لوٹنے کے لیے کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں, لوگ ہمارا نام لیں گے, تعریف کریں گے. میرے پیارے وہ کام اچھا نہیں ہوتا جو نام کا بنانے کے لیے کیا جائے, کام وہ اچھا ہوتا ہے جو رب کو منانے کے لیے کیا جائے. یہ کام آج ساری بڑی بڑی لنگر کمیٹیاں 150 دیگ کا لنگر ہو رہا ہے, اگلے دن 200 دیگ کا لنگر ہو رہا ہے, اس کے بعد 400 دیگ کا لنگر ہو رہا ہے. یہ ساری کمیٹیوں میں کروڑوں اربوں روپے لنگر کے نام پہ آپ کے شہر میں خرچ ہوتا ہے. یہ ضائع نہیں جاتا, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ضائع جاتا ہے, مگر میرے پیارے اگر صرف 5 سال کے لنگر مختصر کر دیے جائیں, صرف 5 سال کے لنگر مختصر کر دیے جائیں, اور مختصر کرنے کے بعد یہ عہد کر لیں کمیٹی والے کہ ہم یہ لنگر 5 سال کے بعد کریں گے, اماؤنٹ ویسا ہی جمع کریں گے جیسا پہلے کرتے تھے, مگر اب جو لنگر ہوگا وہ امام حسین کے نام پہ کھچڑے کی دیگ کا لنگر نہیں ہوگا, بلکہ یہ لنگر اس انداز میں ہوگا کہ کوئی کمیٹی امام حسین کے نام سے ایک اسکول بناتی ہوئی نظر آئے گی, کوئی کمیٹی امام حسین کے نام سے ہاسپٹل بناتی ہوئی نظر آئے گی, کوئی کمیٹی امام حسین کے نام پہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ بناتی ہوئی نظر آئے گی, اور امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے امام آپ کی نام پہ دیگوں کا لنگر اس کے بعد شروع ہوگا, اس سے پہلے ہم تب تک لنگر نہیں کریں گے جب تک اپنی قوم کی ایک ایک بیٹی کو آپ کی والدہ کی کنیزہ نہیں. ہے کوئی ایسی کمیٹی, ہے کبھی سوچا کہ ہم اپنی قوم کے لیے ایک ایسا اسکول بنائیں جس میں ہماری بیٹیاں آزادی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں؟ جب لوگ حجاب پہ انگلی اٹھاتے ہیں تب روتے ہو, کیوں روتے ہو؟
آپ نے اپنا بنایا کیا ہے آج تک؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ نہ آج تک آپ کا اپنا ایک اسکول ہے، نہ آپ کا اپنا کوئی کالج ہے، نہ آپ کی اپنی کوئی یونیورسٹی ہے، نہ آپ کا اپنا کوئی جو ہے کہ کوئی بہت بڑا ہاسپٹل ہے. کچھ نہیں کیا. آپ نے صرف لنگر پکائے ہیں، لنگر کھائے ہیں اور پھر صرف اس میں کمیاں نکالی ہیں. میرے پیارے، اگر آپ نے یہ ساری چیزیں بند کر کے یا صرف ایک کمیٹی ایسی ہو جو امام حسین کے نام پر یا جس کے بھی نام پر لنگر کرتی ہے، اس کے نام پر اسکول کالج بنا کر اپنی قوم کے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسلامک اسکول کی استھاپنا کرتے اور پھر بچوں کے لیے الگ اسکول ہو، بیٹیوں کے لیے الگ اسکول ہو. جس دن ایسی تعلیم کا نظام ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے گا، اس دن سے ہماری بیٹیاں پارکوں میں نظر نہیں آئیں گی بلکہ مصلی پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام، پیغام مصطفیٰ. میرے پیارے، من لگ رہا ہے آپ کا؟ بور تو نہیں ہو رہا ہے بدرہ؟ جی لگا کر بولیے سبحان اللہ، جی لگا کر بولیے سبحان اللہ. میرے بھائی، میں آپ کو ہنسا نہیں سکتا. اب یہ قوم ہنسنے لائق نہیں بچی. اب تو ہم جتنا رو لیں اپنے آپ پہ اتنا کم ہے. اب ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے. اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے نا تو پھر صاحب کوئی بھروسہ نہیں کہ ہمارا کیا ہوتا ہے. میرے پیارے، اس لیے اپنے کرداروں پہ غور کریں. حضور کا میلاد منائیں یا کچھ بھی کریں، کوئی بھی جشن منائیں تو صرف نام کا مت بنائیں بلکہ کام کے اور عملی زندگی کے طور پہ آپ بنائیں. آپ ہر سال مصطفیٰ کا جلوس نکالتے ہیں، ہر سال مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کہ جانتے ہیں کہ جلوس مصطفیٰ کا فیضان ملا کہ نہیں ملا؟ پتا ہے؟ نہیں پتا. کیونکہ ہم جلوس میں بھی جاتے ہیں حضور کے نا تو پھر ہمارا طریقہ بڑا الگ ہوتا ہے صاحب. ہم اس میں بھی دنیا داری کو شامل کر کے جاتے ہیں. اس میں بھی ہم خالص حضور کے لیے نہیں جاتے. خالص حضور کے لیے ہم اگر جلوس میں گئے ہوتے نا تو ہمارے منہ کے اندر گٹکے نہیں ہوتے، درود کے نذرانے ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم جلوس میں شرکت صرف مصطفیٰ کے لیے کر رہے ہوتے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب راستے پہ چلو تو نظریں جھکا کے چلا کرو. ہماری نظریں دوسروں کے گھروں کی کھڑکیوں پہ نہیں ہوتی بلکہ نیچے جھکی ہوئی چلتی. ہم جلوس میں چلتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جاتے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم عقیدت محبتیں پیش کرتے جاتے اور حضور کی بارگاہ میں ہم کبھی نام پڑھ رہے ہوتے. مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ حضور کے نام کا جلوس نکلتا ہے، پھر لوگ اس میں ڈی جے بجاتے ہیں اور اس میں ایسی ایسی چیزیں بجاتے ہیں جس سے بدن پھرکے اور جس سے ناچنے جیسی پوزیشن بن جائے. میرے پیارے، یاد رکھنا ناچنا حرام ہے. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، مصطفیٰ کا فتویٰ ہے. ناچنا حرام ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، مصطفیٰ کا فتویٰ ہے. آپ کو کسی مولوی سے عداوت ہو تو آپ اس مولوی کی بات نہ مانیں مگر مصطفیٰ کی تو مانیں گے نا، حضور کی تو مانیں گے نا. مولویوں سے تو لوگوں کی عداوت رہی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مولوی سے عداوت نہیں ہوتی جو حق بات نہ کہے. آج کل لوگ مولوی بھی تلاش کرتے ہیں نا تو ان کے پاس چلو، وہ ہمارے لیے کوئی مسئلے کا راستہ نکال دیں گے. اب وہ بھلے کیسے ماحول میں رہتا ہے یہ نہیں پتا، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ نہیں پتا، اس کا عقیدہ کیسا ہے یہ بھی نہیں پتا. اور آج یہ نوجوان بھٹک کیسے رہے؟ یہ موبائل پہ فیس بک وغیرہ پہ چھوٹی چھوٹی ریلیں آتی ہیں، یہ اس میں دیکھتے ہیں مولانا بات بڑی اچھی کہہ رہا ہے. اب کسے پتہ ہی نہیں کہ یہ مولانا سنی ہے، وہابی ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، کون ہے. یہ بس دیکھ رہا ہے بات اچھی کہہ رہا ہے. ہمیں یہ مت دیکھا کرو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنے سے پہلے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھ لیا کرو کون کہہ رہا ہے، کہہ کون رہا ہے. یاد رکھیں، آپ کسی بھی سنی صحیح العقیدہ خانقاہ سے منسلک ہو، آپ اشرفی ہو مبارک ہے، آپ فارسی ہو مبارک بات ہے، آپ صابری ہے مبارک بات ہے، آپ پداری ہے مبارک بات کے قابل ہے. آپ چاہے جس صحیح سنی صحیح العقیدہ سلسلے کے مشرب سے منسلک ہو مبارک ہو. مشرب سنی کوئی بھی ہو مبارک ہو، مگر مسلک وہی ہوگا جو بریلی کے امام احمد رضا کا. سبحان اللہ.
ہوگا جو بریلی کے تاجدار کا مسلک ہے تو موبائل پہ جو آپ دیکھتے ہو نا، یہ دیکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ مولوی جو ہے وہ کون سی گریڈ کا مولوی ہے، یہ سننے لائق ہے کہ بالکل نالائق ہے۔ یہ چیز غور کر لیا کرو کہ مولوی کس گریڈ کا ہے۔ اگر سننے لائق ہو تو سنا کرو، نالائق ہو تو اسکرول کر کے بھگا دیا کرو، اسے سننے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے۔ اور آج صاحب لوگ ایک شکوہ یہ کرتے ہیں نا، ایک بات اور ذہن میں آ گئی تو وہ کر دوں کہ تقریر ختم کر دوں، وہ بات کروں حضرت۔ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ سوال ہوتا ہے کہ باپ پکا سنی تھا، بیٹا وہابی کیسے ہو گیا، بیٹا رافضی کیسے ہو گیا، بیٹا اہل حدیث کیسے ہو گیا، بیٹا خارجی کیسے ہو گیا، باپ خوش عقیدہ تھا بیٹا بد عقیدہ کیسے ہو گیا۔ اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، مگر ایک جواب ہے جو میں نے سوچا، جو میں نے سمجھا، جو میری سمجھ میں آئی۔ وہ جو بیٹا بد عقیدہ ہوا ہے نا، اس میں صرف اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کا بھی قصور ہے، اس کے گھر والوں کا بھی قصور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر والوں کا قصور کیا ہے؟ گھر والوں کا قصور یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو اپنی خوش عقیدگی کا رنگ نہیں چڑھا پاتے تو پھر غیر آ کے اپنی بد عقیدگی کا رنگ اس میں چڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے بچے کو بتایا کہ سنیت کیا ہوتی ہے؟ بتائیں گے کیسے؟ آپ کو خود نہیں پتا کہ سنیت حقیقت میں کیا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنے امام سے کہا ہی نہیں، امام صاحب اس جمعے میں بتائیے گا کہ سنی کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کہا امام صاحب عظمت اہل بیت تو بتاتے ہیں، کبھی عظمت صحابہ پہ بھی تذکرہ کر دیا کریں؟ کبھی فرمائش کبھی آپ نے کہا امام صاحب کسی جمعے میں یہ بھی بتا دیں کہ صحابہ سے لے کر اب امام اہل سنت تک حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ کبھی پوچھا امام صاحب سے؟ نہیں پوچھا۔ آپ تو جاتے بھی جمعہ میں اس وقت ہے جب تقریر ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، خطبہ کا وقت ہوتا ہے، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب سے ہمیں کچھ نہیں سیکھنے کو ملتا۔ میرے پیار سے کیسے سیکھنے کو نہیں ملتا؟ آپ اپنی بات رکھیں، آپ ان سے کہیں، آپ اپنی بات ان سے کہیں اور ان سے کہیں کہ پھر ان سے وہ آپ سیکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی جمعے میں جلدی لے کر جائیں اور کہیں جو امام صاحب آج بیان کریں گے وہ سنیں، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے بچے کو بد عقیدہ بنا دے، اس سے پہلے اپنے بچے کی دل کے پہرے دار اعلیٰ حضرت کو بنا دو، کیونکہ جس کے دل کے پہرے کی چابی بریلی کے تاجدار کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے، نہ پھر وہ خارجی بنتا ہے نہ وہ رافضی بنتا ہے، کیونکہ پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے پیارے، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ ناچنا حضور نے حرام فرمایا، اور پھر شرم نہیں آتی جس نبی نے ناچنے کو حرام فرمایا ہے اسی نبی کے نام کا جلوس ہے اور ہم ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ میرے پیارے، شرم نہیں آتی ذرا سی بھی ہمیں کہ حضور کے یہ جلوس میں حضور کے فرمان کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ہم حضور کو راضی کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں یا حضور کے دل کو تکلیف دینے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں؟ کس لیے جلوس نکال رہے ہیں؟ میرے پیارے، جس دن آپ جلوس ہی صرف مصطفیٰ کی عقیدت و محبت میں اس انداز میں نکالو گے کہ آپ جب گھر سے نکلو گے غسل کر کے پاک وضو ہو کے سفید لباس پہن کے سر پہ ٹوپی یا امامہ شریف سجا کے اور خوشبو لگا کے راستے پر نیچی نظروں میں جھکا کے جب آپ چلو گے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پورے مجمع سے درود کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور یہ درود کی نکلتی ہوئی صدائیں جب فضاؤں میں گونجے گی تو فضاؤں میں گونجتے ہوئے درودوں کے نغمے یہ آواز کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ وہ صوفی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ان کا لاشا بھی کہے گا سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم۔
تو میرے بھائی جب جلوس آپ اس انداز میں نکالیں گے نا تو یاد رکھیے گا آپ جلوس سے گھر بعد میں واپس آئیں گے، مصطفیٰ کی نظر پہلے آپ تک پہنچ جائے گی، مصطفیٰ کی رحمتیں پہلے آپ تک پہنچ جائیں گی، اور جس دن مصطفیٰ کی رحمتیں آپ تک پہنچ گئی تو سمجھ لینا آپ مسجد کے اندر صرف جمعہ میں نہیں جائیں گے، جس دن مصطفیٰ کی نظر ہو گئی فجر میں بھی آپ مسجد میں نظر آئیں گے، ظہر میں بھی مسجد میں نظر آئیں گے، پنج وقتہ مسجد میں نظر آئیں گے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا مصطفیٰ کسی پر نظر کرم کرتے ہو پھر وہ بے نمازی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس دن جلوس سے واپسی کے بعد مسجد میں جانے کو دل کرنے لگے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جس دن گناہوں سے دور ہونے کو دل کرنے لگے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جس دن بد کے راستوں پر نکلتے ہوئے نگاہیں جھک جائیں کسی کی بیٹی کو دیکھ کر سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جب کوئی جھوٹ بولے تو اس کے جھوٹ سے نفرت ہونے لگے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جب غیبت کرنے سے پہلے زبان گم ہو جائے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جب کسی کی برائی سننے سے پہلے محفل سے اٹھنے کا دل کرنے لگے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جب والدین کو دیکھ کر محبت سے ان کی طرف نظر کرنے کا دل کرنے لگے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جب بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کا دل کرنے لگے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، جس وقت تمہیں دنیا کو چھوڑ کر رب کو منانے کا خیال آنے لگے اور رات میں رات کی تنہائی میں مصطفیٰ سے آنسو بہنے لگے سمجھ لینا مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، اور جب ایسا ہونے لگے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ اب تمہیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مصطفیٰ نے دنیا میں نظر کرم کرتی ہے تو حضور جسے دنیا میں نظر کرم کرتے اسے قیامت میں تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ سبحان اللہ بہت زبردست۔ تو میرے بھائی یہ بہت دیر میں نے گفتگو کر لی، بہت دیر میں نے آپ کا وقت لے لیا میرے پیارے، اگر کوئی ایک بات بھی آپ کو ایسی لگی ہو نا کہ جس پہ عمل آپ کو کرنا چاہیے تو کوشش کریے گا اس پہ عمل کرنے کی، کوشش کریے گا اس پہ اپنے کردار کو بدلنے کی، کوشش کریے گا اپنے رویے بدلنے کی، کوشش کریے گا اپنے کردار بدلنے کی، اور میلاد صرف نام کا نہ منائے بلکہ میلاد ایسا منائے کہ دیکھنے والے کہیں کہ واقعی یہ جلوس کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ احمد مختار کا نکالا جا رہا ہے جو کہ غلام نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو اپنے پیارے حبیب کے میلاد کا صدقہ عطا فرمائے، اور مجھ سے بولنے میں اگر کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام